وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ قصص آیت نمبر 43 حصہ اول. درس کا نمبر ہے 1792. آج کا موضوع کیا ہم من چاہی زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. تو ہم نے ان کو اور ان کے لشکروں کو پکڑ لیا اور دریا میں ڈال دیا، سو دیکھ لو کہ ظالموں کا کیسا انجام ہوا. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. اور ہم نے ان کو پیشوا بنایا تھا، وہ لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے تھے اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی. وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ. اور اس دنیا میں ہم نے ان کے پیچھے لعنت لگا دی اور وہ قیامت کے روز بھی بدحالوں میں ہوں گے. سامعین کرام، سورہ قصص آیت نمبر 43. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ هُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اور بے شک ہم نے اس صورتحال کے بعد کہ پہلی نافرمان قوموں کو ہم ہلاک کر چکے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی جو لوگوں کے لیے بصیرت اور ہدایت اور رحمت، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. وما کنت بجانب الغربیہ، اور آپ اس وقت طور کے مغربی جانب تو موجود نہیں تھے. اس قضینا الی موسیٰ الامر، جب موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے حکم رسالت بھیجا. وما کنت من الشاہدین، اور نہ آپ وہاں دیکھنے والوں میں موجود تھے. ولیکن انشأنا قرونا، لیکن ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد یکے بعد دیگرے کئی قومیں پیدا فرمائیں. فتطاول علیہم العمر، پھر ان پر طویل مدت گزر گئی. وما کنت سابیا فی اہل مدین، اور نہیں آپ مقیم تھے اہل مدین میں. تتلو علیہم آیاتنا، کہ آپ ان پر ہماری آیات پڑھ کر سناتے. ولیکننا کننا مرسلین، لیکن ہم نے آپ کو مبعوث فرمایا، یعنی رسولوں سے رسولوں میں سے کر دیا آپ کو. وما کنتا بجانب الطور اذ نادینا،
اور نہ تھے آپ طور کے کنارے اس وقت موجود جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ندا فرمائی، وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، لیکن یہ آپ کے رب کی طرف سے خصوصی رحمت ہے، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا آتَاهُم مِّن نَذِيرٍ، کہ آپ ان واقعات سے باخبر ہو کر عذاب الہی سے ڈرائیں، ما آتاہم من نذیر من قبلک لعلہم یتذکرون، کہ آپ سے پہلے ان کے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا ہے تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ ولولا ان تصیبہم مصیبۃ، اور ہم کوئی رسول نہ بھیجتے اگر یہ بات ہوتی، بما قدمت ایدیہم، کہ ان پر کوئی مصیبت پہنچے ان کے اعمال بد کے سبب جو انہوں نے خود انجام دیے، فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا، اور تو وہ یہ نہ کہنے لگیں کہ اے ہمارے رب تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا، فَنَتَّبِعْ آیَاتِکَ، تاکہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جاتے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا، جب ان کے پاس ہمارے حضور ہماری طرف سے حق آ پہنچا تو وہ کہنے لگے، لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، کہ ہمیں لولا اوتیا، کہ ہمیں کیوں نہ دی گئیں وہ نشانیاں جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھیں اس سے پہلے۔ قالوا سحران تظاہرا، تو وہ کہنے لگے کہ یہ دونوں یعنی قرآن اور تورات تو جادو ہیں جو ایک دوسرے کی تائید اور موافقت کرتے ہیں۔ وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ، اور انہوں نے کہا کہ ہم سب کے منکر ہیں، نہیں مانتے ہم۔ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، تو آپ کہہ دیں ان سے کہ تم اللہ کے حضور سے کوئی اور کتاب لے آؤ، وہ اہدیٰ منہما، جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت دینے والی ہو، اتبعہ ان کنتم صادقین، تو میں اس کی پیروی کروں گا اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اگر وہ آپ کو جواب نہ دیں یعنی نہ لائیں، فَعْلَمْ، تو آپ جان لیں، أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، کہ وہ محض اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، بغیر ہدی من اللہ، بغیر اللہ کی ہدایت کے۔ ان اللہ ومن اضل ممن اتبع ہواہ بغیر ہدی من اللہ، اور کون زیادہ گمراہ ہے اس شخص سے جو اللہ کی جانب سے ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کی پیروی کرے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس میں جو میں نے آیات پڑھی ہیں 43 نمبر سے 50 نمبر تک، 7 آیات میں نے پڑھی ہیں، اس میں 2 موٹے موٹے مضامین ہیں، وہ میں آپ کو بتا دوں۔ ایک تو یہ ہے کہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور جو کچھ بھی بیان کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اب ظاہر ہے کہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی بیان کر رہے تھے، ابھی جو واقعات بیان ہوئے قوم موسیٰ اور یہ یعنی فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تھے، اور یہ بات جو ہے یہ قبل از تاریخ کی ہے، سوائے آسمانی کتب کے اس میں کہیں کا پتہ نہیں چلتا، تاریخ تو مرتب ہونا شروع ہی نہیں ہوئی تھی اس زمانے میں۔ بہرحال قبل از مسیح کے واقعات ہیں، اور تقریباً 2500 یعنی 600 اور 2000 سال تقریباً یہ ہو گئے تھے، گزر چکے تھے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یعنی اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو پتہ نہیں تھا کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام کو کب نبوت دی گئی، اس وقت کیا بات چیت ہوئی، یا ہدایت جب دی جا رہی تھی ان کو، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے 70 لوگ چنے تھے کوہ طور پر جانے کے لیے،
تو یہ سارے قرآن میں بیان کیے اللہ تعالیٰ نے، تو حضور کو تو پتہ نہیں تھا۔ پھر اس میں بیان ہے مدین کا۔ مدین مطلب ابھی ہم پڑھ چکے ہیں قوم شعیب، مدین، تو اس کا بھی یعنی وہ واقعات بھی، قوم مدین کے واقعات بھی بیان ہوئے ہیں، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ نہیں تھا کہ یہ سارے تاریخی واقعات اتنی ڈیٹیل سے۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی جو واقعات ہیں ڈیٹیل سے ہیں، ان کی پیدائش سے لے کر نبوت تک سارے حالات ایک ایک کر کے آپ نے ابھی پڑھا ہے۔ تو یہ تو غیب کے واقعات ہیں، اور غیب تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا هُوَ، تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے رسول کو وہ بتا دیتا ہے جو بھی واقعات ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعوی رسالت میں سچے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور جو بھی خبر دے رہے ہیں، یہ ایک قابل توجہ بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرکزی دعوت تو توحید کی تھی، آخرت کی تھی، اور پھر رسالت کی تھی، یعنی دین اسلام کی دعوت تھی۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ تو اللہ کے سوا تو کوئی نہیں جانتا، آخرت کا علم اللہ کے پاس ہے۔ وہ طریقہ کار جس کو، یعنی وہ ضابطۂ اخلاق، زندگی گزارنے کا وہ خاص طریقہ جس پر چل کر انسان اپنی کامیابی کو یا معراج کو حاصل کر سکتا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص طریقہ مقرر فرمایا ہے جس کو ہدایت کہتے ہیں، جس کو دین اسلام کہتے ہیں۔ تو وہ تو ایک خاص طریقہ ہے، ہم اپنی عقل سے تو پتہ نہیں چلا سکتے۔ تو خیر اس میں دو جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ مرکزی مضامین دو ہیں۔ یہاں اگر آپ دیکھ لیں ما کنت بجانب الغربی، آپ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ رسالت دی جا رہی تھی، حکم دیا جا رہا تھا، تو آپ وہاں پر نہیں تھے۔ اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، بہرحال موسیٰ علیہ السلام کے بہت سے واقعات ہیں، بہت دفعہ، ایک دفعہ تو ہم پڑھ کے آئے ہیں ابھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو رسالت دی گئی اور بات چیت کی، سبز درخت میں آگ دیکھی انہوں نے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو رسالت کی ڈیوٹی، پھر جب موسیٰ علیہ السلام جزیرہ نما سینا میں گئے اور آزادی ہو گئی، تو پھر کتاب کو ہی طور کی طرف گئے اپنے 70 منتخب لوگوں کو لے کر ساتھ۔ تو بہرحال وہ اس کی تفصیل سورہ بقرہ میں آ چکی ہے، لیکن وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، وہ سورہ بقرہ میں تفصیل آئی ہے، لیکن اس کا مرکزی اس میں آپ دیکھ لیں وَمَا كُنْتُ، یہ انداز کو تو دیکھیں نا کہ آپ تو وہاں نہیں تھے جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ رسالت کی ڈیوٹی دی جا رہی تھی، آپ تو وہاں حاضر نہیں تھے، آپ نے تو کچھ نہیں دیکھا، میں نے خبر دی۔ پھر وَمَا كُنْتُ سَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، تھوڑی سی توجہ سامنے کرام، میں تمہیدی مضمون بیان کر رہا ہوں اور تفصیل بھی ہے اس میں۔ حضور کو فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ آپ تو اہل مدین میں نہیں تھے، کہ آپ وہاں پر اپنی رسالت کی ڈیوٹی انجام دے رہے تھے، اور پھر وہ حالات ہمیں بیان، آپ تو وہاں نہیں تھے، لیکن میں نے آپ کو یہاں رسول وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، ہم آپ کو رسول بھجوانے والے ہیں۔ وَمَا كُنْتُ، پھر وَمَا كُنْتُ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، یہ وہی بات ہے کہ آپ تو وہاں طور کی طرف نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا، لیکن یہ میری رحمت ہے کہ آپ کو میں نے یہ رسالت کی ڈیوٹی دی ہے، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا آتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ، تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جس کو ڈرانے والا کوئی اس سے پہلے نہیں آیا، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ تو اچھا، یہ دو مضامین ہیں۔ اب دوسرا جو اس میں اہم مضمون ہے سامنے کا، وہ زیادہ اہم ہے، اور وہ یہ ہے اس کا، یعنی میں اپنی الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی عطا سے آپ کو الفاظ میں اپنے بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں، ایک جملہ جو یہاں کہا جا رہا ہے کہ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، کون ہے زیادہ گمراہ اس شخص سے جو اپنی
خواہشات کی پیروی کرتا ہے بغیر اللہ کی ہدایت کے، یہ ظالم ہے اور اس کو اب ہدایت نہیں ملے گی۔ یہیں سے میں مضمون شروع کر رہا ہوں، پھر میں انشاءاللہ اللہ کی عطا سے ترتیب سے بھی بیان کروں گا۔ دیکھیں، میں نے گزشتہ سبق میں بھی آپ سے یہ عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے اپنے لیے، ہمیں چلنا ہے اللہ کے راستے پر۔ یہ سارا مضمون اہم ہے، اس کو ذرا نوٹ کریں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ، ہماری منزل اللہ ہے اور ہم نے چلنا ہے اللہ کے راستے پر۔ آپ ہر نماز کی ہر رکعت میں دعا مانگتے ہیں نا، اہدنا صراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنا سیدھا راستہ بتا۔ اچھا، اس میں جو سیدھا راستہ ہے یہ ہے کیا؟ ہدایت کیا ہے؟ سیدھا راستہ کیا ہے؟ دین اسلام کیا ہے؟ یہ ساری باتیں تقریباً ملتی جلتی ہیں، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ کی عطا سے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہماری کامیابی ایک خاص طرز زندگی میں رکھ دی ہے، لیکن اس سے پہلے یہ بات بھی آپ نوٹ کر لیں کہ ہماری منزل ظاہر نہیں ہے، باطن ہے، اللہ ہے، آخرت ہے، آخرت کی کامیابی ہے، یعنی ان ساری چیزوں کا تعلق باطن سے ہے۔ آخرت، جنت میں جانا، دوزخ سے بچنا اور اللہ کا تقرب، اس کے لیے کوشش، یہ ساری چیزیں باطن سے تعلق رکھتی ہیں۔ اب ہماری عقل کی رسائی باطن تک نہیں ہو سکتی۔ منزل ہے اللہ، اس کا راستہ باطنی ہے، ظاہری نہیں ہے۔ یہ بات آپ نوٹ کریں نا، اور زیادہ جلدی نہ کریں، میں ذرا ایک ترتیب سے آپ کو یہ بات اللہ کی عطا سے بتا رہا ہوں۔ منزل باطن، راستہ باطن، اور راستہ کیا ہے؟ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ جو ہے وہ یعنی وہ راز جو ہے وہ زندگی گزارنے کے ایک خاص طریقے میں ہے، لیکن اس کا لب لباب یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی کو چھوڑ کے اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں، میں نے ابھی آیت پڑھی نا، آیت نمبر 50، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، جو اپنی مرضی زندگی گزار رہا ہے وہ سب سے بڑا گمراہ ہے اور یہ ظالم ہے۔ تو یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، آج کا مسلمان ہم سب، یعنی یہ بات ہمارے ذہن میں آ ہی نہیں رہی کہ بھئی زندگی میں نے اللہ کی مرضی سے گزارنی ہے۔ ہم نے دین کو محدود کر دیا ہے، عبادت کو محدود کر دیا ہے، اطاعت کو محدود کر دیا ہے، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، بس بات ختم۔ اس سے تھوڑا سا بڑھ جائیں تو مرد جو ہے مٹھی بھر داڑھی رکھ لیں گے، اور عورتیں جو ہیں وہ پردہ کر لیں گی شرعی۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ بات کیا ہے؟ بات اصل میں یہ ہے کہ آپ ٹوٹلی اپنی سرنڈر کر دیں، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں۔ اللہ نے جو خاص طریقہ بتایا ہے زندگی گزارنے کا، اور وہ طریقہ قرآن میں ہے۔ دیکھیں، قرآن ہمیں سیدھا راستہ بتاتا ہے، یہ تو قرآن کی آیت ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن آپ کو بالکل سیدھا راستہ بتاتا ہے۔ اب وہ سیدھا راستہ ہے کیا؟ وہ اخلاق ہے، ضابطۂ حیات ہے، وے آف لائف ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اچھا، اب اس میں بنیادی نقطہ کیا ہے کہ آپ اپنی مرضی کو چھوڑ کے اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ تمام پیغمبران کرام اللہ ہدایت لے کے آئے، یہ تو بات ٹھیک ہے نا؟ ہر پیغمبر اللہ کی طرف سے اس نے ہدایت پہنچائی مخلوق تک۔ اب یہ ہدایت ہے کیا؟ یہ وہ اخلاق ہے جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، ایک خاص طرز۔ میں دیکھیں آسان سے آسان الفاظ استعمال کرنا چاہتا ہوں، آسان یعنی زندگی گزارنے کا ایک خاص طریقہ، ایک ریسیپی، اور وہ ساری ریسیپی مشتمل ہے اللہ کی مرضی پہ۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا، ہمیں اپنی مرضی کا مالک بنا دیا، لیکن
انسان کی کامیابی کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص طرز زندگی میں چھپا دیا ہے. بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ. اب جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا حکم الہی کے سامنے تو وہ کامیاب ہوگا، نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، اخلاص کے ساتھ آپ نے اپنا اگر سر جھکا دیا یعنی اللہ کی مرضی کے سامنے، اللہ کے حکم کے سامنے، آپ کے لیے اجر ثابت ہے. سبحان اللہ. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم پک اینڈ چوز والا معاملہ ہے دین میں. ہم نے ایک تو سرنڈر کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، ٹوٹلی اطاعت، ٹوٹلی سر جھکانا، یہ ہمارے ذہن میں آتا ہی نہیں. نہیں، کچھ کریں گے کچھ نہیں کریں گے، یہ بات غلط ہے. ٹوٹلی اطاعت، مخلص، فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، صرف اللہ کی بندگی کرو اور دین اس کے لیے خالص کر لو. تو ہم نے دین خالص کیا ہوا ہے دنیا کے لیے. طرز زندگی ہمارا اپنا ہے. میں اگر کھول کے بات کروں کہ ہم اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کو ترجیح دیتے ہیں بنسبت اس کے کہ ہم مکمل اللہ کے بندے بن جائیں، تو اللہ کے بندہ بننا ہمیں منظور و قبول نہیں ہے. اور شکر گزار بندہ بننا، یہ دیکھیں بہت سی جہتیں ہیں لیکن میں اپنے مضمون تک محدود رہتا ہوں کہ ہدایت ان ہدی اللہ هو الہدی، قرآن کے الفاظ ہیں. ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے. زندگی گزارنے کا مقبول طریقہ تو تمہیں اللہ بتائے گا، لیکن اگر تم اپنی مرضی سے زندگی گزارو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. اب میں خلاصہ کلام بیان کروں. تمام پیغمبر اللہ تعالیٰ کی اللہ کی ہدایت لے کر انسان تک آئے ہیں، بھجوائے گئے ہیں، اور وہ اللہ کی مرضی بتاتے ہیں اپنے قول سے اور اپنے عمل سے اور کتاب سے. دیکھیں کتاب اور سنت یہ دو چیزیں ہیں، اس کو ہم مضبوطی سے تھام لیں تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. حدیث تو آپ کو معلوم ہے، دو چیزیں کتاب اور سنت. کتاب اللہ کا حکم اور طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پہ عمل کیسے؟ جیسے کہ حضور نے کیا ہے. تو یہ تمام خلاصہ یعنی میرا جو کہنا چاہ رہا ہوں، تو میرے خیال سے آپ سمجھ گئے ہوں گے. اب اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا، اپنی انا کو چھوڑ دینا، یہ ہمیں قبول نہیں ہے، اور فرعون کو بھی قبول نہیں تھا. فرعون بھی موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، اب موسیٰ کون تھے؟ وہ تو پیغمبر تھے. موسیٰ کی اطاعت تو اللہ کی اطاعت تھی. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی. لیکن وہ سر جھکانے کے لیے تیار نہیں تھے ان کے سامنے. فرعون تیار نہیں ہو. آج ہم اللہ کی رسول کی کامل اطاعت کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ کو معلوم ہے، اس میں کیا مجھے دلائل دینے کی ضرورت ہے؟ ہم من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، چاہے مرد ہو یا عورت ہو. میرا یہ ابھی مارچ کا مہینہ آنے والا ہے، ابھی دسمبر ہے 2021. مارچ میں عورتوں کے جلوس، میرا جسم میری مرضی، یہ صرف عورتوں کی بات نہیں ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ مائی لائف مائی سٹائل، میرا اپنا سٹائل ہے. ہر چیز کے بارے میں ہم نے اپنا سٹائل اپنایا بھائی. اب کچھ لوگ داڑیاں چھوڑ دیتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے چھوڑ دیں. بھئی میں تو 2 انچ کی چھوڑوں گا، میں تو آدھے انچ کی چھوڑوں گا، میں تو فرنچ کٹ چھوڑوں گا، میں تو بس تھوڑی سی چھوڑ دوں گا، اور پھر بس کوئی عجیب سا طریقہ ہے. نماز ہم اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں، روزہ ہم اپنی مرضی سے، یعنی نہ نماز کے آداب ہیں، نہ روزے کے آداب ہیں، نہ حج کے آداب ہیں، نہ زکوٰۃ کے آداب ہیں، نہ زندگی میں. اور ہم یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ جو ہے اپنے اوپر اپنے لیے رول ماڈل بناتے ہیں. یعنی اپنی دیکھیں خلاصہ کلام کیا ہے کہ زندگی ہم اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں. اور وَمَنْ أَضَلُّ، آیت نمبر 50 سورہ قصص، اللہ تعالیٰ فرمانے جو اپنی مرضی سے
اللہ کی ہدایت کے بغیر جو بھی زندگی گزارے گا اپنی مرضی سے، اتبع ہوا ہو، ومن اضل، ذرا غور سے سنیں نا، ومن اضل، کون ہے زیادہ گمراہ؟ اس شخص سے جو کہ من چاہی زندگی گزار رہا ہے بغیر اللہ کی ہدایت کے. اور یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کی ہدایت کو تو ہم پس پوچھ ڈال چکے ہیں، قرآن اور پیغمبر کی سنت طریقہ. یہ دونوں ہمارے لیے آج مشعل راہ نہیں ہیں. آپ دیکھ لیں، ہم تو وہ کہتے ہیں نا وہ یعنی ترقی پسند مسلمان ہیں، جدت پسند ہے، ترقی پسند ہے. ہم دقیانوسی بننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم روایت جو چلی آ رہی ہے محمد الرسول اللہ کی، اس کو ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم تو ماڈرن اسلام کے قائل ہیں. آپ دیکھ لیں ماڈرنزم، دین کو تو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے. یہ جو دین ہم نے اپنایا ہوا ہے یہ ہماری مرضی ہے، یہ ہماری خواہشات ہے. بات ختم ہو جاتی ہے آپ کی. یہ بڑی جو ہے، دیکھیں آیت نمبر 50 کو پورا پڑھ لینا. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ. اب دیکھیں میں اس میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں. اب کتابوں میں آپ پڑھیں گے یا کہیں بھی یہ تفسیر ہوگی تو وہ کہیں گے یہ مکے کے لوگ تھے اور یہ فلانے تھے اور یہ ڈھمکانے تھے. افسوس ہے، ایسا نہیں ہے. یہ قرآن، یہ آج میرے لیے، یہ آیات میرے لیے، میں نے اپنے لیے دیکھنا ہے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنی ذات پر میں نے اس کو لاگو کرنا ہے. اچھا، اب آیت نمبر 50 جو ہے، فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. اگر یہ آپ کی بات نہیں مانتے، ہدایت کے سامنے سر نہیں جھکاتے، یہ کون؟ یہ آج کے مسلمان. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، یا ہر داعی جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں دعوت پیش کر رہا ہے، اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی اے داعی قرآن، میں یہاں پہ آ گیا. کوئی بھی نائب رسول، کوئی بھی وارث نبی آپ کے سامنے اگر دعوت حق پیش کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم تو اپنا کام کر رہے ہو، لیکن ایک بات سن لو، اگر کوئی تمہاری بات نہیں مانتا، اللہ کو منزل نہیں بناتا، اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو یہ جان لو کہ یہ اپنی من چاہی زندگی گزارنا چاہتا ہے. اور یہ بھی جان لو پھر کہ یہ سب سے بڑا گمراہ ہے. اور یہ بھی جان لو کہ یہ جو ہے ظالم ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت کی توفیق نہیں دیتا. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. تو میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ جو 43 نمبر سے 7 آیات ہیں 50 نمبر تک، اور اس کے بعد بھی یہی مضمون آ رہا ہے، تو آپ تھوڑا سا اس کو اپنے لیے کیوں نہیں سوچتے، اپنے اوپر کیوں نہیں لاگو کرتے کہ یہ قرآن میرے لیے ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ کہا ہے، اما لک و اما علیک. یہ قرآن یا تو تمہارے حق میں گواہی دے گا یا تمہارے خلاف گواہی دے گا. آج ہم جو سلوک کر رہے ہیں مسلمان، تو یقیناً یہ قرآن ہمارے خلاف گواہی دے گا. ایک تو بات یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امت اجابت ہے نہیں، امت دعوت ہے. یہ فرق آپ ذرا محسوس کریں. ہمیں نہ ایمان کا پتہ ہے، نہ کلمے کا پتہ ہے، نہ ہم اس کے قائل ہیں کہ زندگی اللہ کے لیے گزارے. ہم سب نے زندگی یعنی دنیا کی زندگی کو حقیقت سمجھ لیا ہے، اور اسی کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں. تو آپ سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اللہ 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 اللہ. تو مسئلہ یہ ہے، یہ بڑا ایک نازک مسئلہ ہے کہ ہم جو ہے، ہم سب من چاہی زندگی گزار رہے ہیں اور گزارنا چاہتے ہیں. ایسی
ایسی صورتحال میں ہماری کامیابی انتہائی مشکل ہے۔ آپ خود اپنے لیے راستے کا انتخاب کریں۔ اس وقت ہم عام مسلمانوں نے اپنے لیے دنیا کا انتخاب کر لیا ہے۔ اصل دنیا ہی کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں۔ دنیا ہی کی کامیابی ہماری نظر میں اصل کامیابی ہے۔ اور میں تلاوت کرتا ہوں، تبرک کے طور پہ ایک آیت میں پڑھ لوں گا اور پھر ابھی مضمون جاری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اور ہم نے پہلی امتوں کے ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ کو کتاب دی جو لوگوں کے لیے بصیرت اور ہدایت اور رحمت ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم